چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، کبھی ہوا نہیں ہے ہسٹری میں۔ لیکن پرسوں تو ہم نے ان ہاؤسز کی جو سینکٹیٹی ہے اس کا جنازہ نکالا جناب اسپیکر، اور خود ہم نے جنازہ نکالا۔ یہ پورے ہاؤس کا استحقاق مجروح ہوا ہے اسی دن۔ جو اس ہاؤس کا لیڈر ہے اس نے خود اپنا استحقاق، پورے ہاؤس کا استحقاق اس نے مجروح کیا۔ لیڈر آف دا ہاؤس ایک اسٹرینجر کو آواز، اور وہ اس کا ذاتی گارڈ ہے، اس کو اندر آنے دیا گیا، اور وہ بھی کلپ موجود ہے، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اندر آنے دو، اور وہ ادھر آ کر اس نے جو پولیٹیکل سلوگن، ایسا نہیں کہ میں آج اپوزیشن کے بینچز پر ہوں میں بات کر رہا ہوں، یہ جو پریویلیج بریچ ہے وہ اس ہاؤس کے تمام ممبران کی ہوئی ہے۔ کیا آپ مجھے الاؤ کریں گے کہ میں اپنے گارڈ کو بلاؤں، میں تقریر کر رہا ہوں اور میری لیڈرشپ کے لیے سلوگن نکالیں؟ کیا آپ الاؤ کریں گے کہ ادھر پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ تقریر کر رہا ہو اور اپنے گارڈ کو بلائے اور پولیٹیکل سلوگن، کیا جے یو آئی کا ہو، کسی اور پارٹی کا ہو، آج اس کرسی پر اگر یہ بیٹھا ہے کل کوئی اور ہو تو یہ تو مچھلی بازار بن جائے گا یہ ہاؤس۔ اس کی سینکٹیٹی کدھر گئی؟ یہ ہاؤس کسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہاؤس خیبر پختونخوا کے 40 بلین کے اوپر کے عوام کا ہے۔ آپ نے ٹھیک نشاندہی کی۔ اچھی قومیں، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو مانیں، ان کا اعتراف کریں اور ان سے سبق حاصل کریں تاکہ وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ جدید دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ لیڈر آف ہاؤس کی غلطی ہے نہ اس گارڈ کی غلطی ہے، یہ اس شیئر کی غلطی ہے کہ میں نے اسے الاؤ کیا، میرے سٹاف نے، اس کی آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، میرے سٹاف نے اسے روک لیا تھا۔ جو کہ کبھی ہسٹری میں جناب اسپیکر جب سے یہ سسٹم ہے، جب سے یہ اسمبلیز ہے، جب سے یہ ہاؤسز ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، کبھی ہوا نہیں ہے ہسٹری۔ باقی چیزیں شروع ہوئی ہے 2013 سے، کافی چیزوں نے جنم لیا ہے، گیرلی سے آوازیں لگانا، سلوگن لگانا، باقی ایریا سے اوپر وزٹر سے سلوگن لگانا، یہ چیزیں 2013 سے اس کی جنم ہوئی ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو چاہے پروونشل اسمبلیز ہو۔ لیکن پرسوں تو ہم نے ان ہاؤسز کی جو سینکٹیٹی ہے اس کا جنازہ نکالا جناب اسپیکر، اور خود ہم نے جنازہ نکالا۔ وہ جو ایشو ہے وہ صرف میرا ایشو نہیں ہے، نہ آپ کا ایشو ہے، نہ آپ کے چیئر کا صرف ایشو ہے، نہ گورنمنٹ اپوزیشن کی کوئی ڈیفرینسیشن ہے، وہ بینگ دا ممبر دا پارٹ آف دس ہاؤس، یہ پورے ہاؤس کا استحقاق مجروح ہوا ہے اسی دن، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا پولیٹیکل ہسٹری میں، یہ کبھی بھی نہیں ہوا اور کہیں پر بھی نہیں ہوا۔ صرف میں پختونخوا کی بات نہیں کر رہا، نیور ہیپنڈ اینڈ اینی ہاؤ، یہ ہسٹری میں نہیں ہوا۔ اور کیا کس نے جناب اسپیکر؟ وہ چیف منسٹر جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے، جو اس ہاؤس کا لیڈر ہے اس نے خود اپنا استحقاق، پورے ہاؤس کا استحقاق اس نے مجروح کیا، اور پھر جو دوسری ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، وہ آپ کے چیئر کا ہے۔ یہ چیئر جو ہے، جب اس چیئر پر جو بھی بیٹھا ہو اس کا ریلیونس کسی سیاسی پارٹی سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر بہیو کرنا، اس چیئر کے تقاضے یہ ہے کہ وہ ختم ہو کر وہ رول پلے کرے گا ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، وہ سارے ہاؤس کا جو پریویلیج ہے اس کو مینٹین رکھنا اس چیئر کی رسپانسبلٹی۔ اسی دن لیڈر آف دا ہاؤس ایک اسٹرینجر کو آواز دی، اور وہ اس کا ذاتی گارڈ ہے جو بھی ہے، اس کو آواز، اس کو اندر آنے دیا گیا، اور وہ بھی کلپ موجود ہے، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اندر آنے دو، اور وہ ادھر آ کر اس نے جو پولیٹیکل سلوگن، میں اس پر خفا نہیں ہو کہ وہاں سے میرا کوئی کولیگ ٹریجری بینچز سے، چاہے وزیر ہو چاہے ویسے ممبر ہو چاہے چیف منسٹر ہو، وہ میرے اوپر سلوگن نکالے یا میری لیڈرشپ کے خلاف بات کرے یا میرے خلاف بات کرے، تو اس پر میں پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ میرے پاس بھی وہی حق حاصل ہے، میرے پاس بھی فلور ہے، میں جواب دے سکتا ہوں۔ لیکن نیور 2.5 سال میں جناب اسپیکر میں کبھی کسی کے اسپیچ کے دوران اٹھا نہیں ہوں، کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی اسپیچ کر رہا ہو اور میں اس کے دوران اٹھ کر کوئی ہوٹنگ کر رہا ہو، کوئی روک رہا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، میں نے نہیں کیا۔ اسی دن میں اٹھا تھا، اس لیے اٹھا تھا کہ آئی ایم دا پارٹ آف دس ہاؤس، اور اس ہاؤس کا ہم جنازہ نکال رہے ہیں کہ ایک تو اسٹرینجر ادھر آتا ہے اور یہاں سے سلوگن بھی لگاتے ہیں۔ آپ کے رولز کیا ہے جناب اسپیکر؟ یہ آپ کے بنائے ہوئے رول ہے، اس میں اسٹرینجر کی کیا انٹروڈکشن ہے، اس میں اندر آنے کی کیا طریقہ کار ہے، اس میں بات کرنے کی کیا طریقہ کار ہے، اور اس میں یہ بھی
تعین ہے اس میں کہ آپ کیا سزا اس کو دے سکتے ہو. یہ سارا کچھ بھی اس رولز میں. یا تو ہم نے ایسے فیوٹائل ایکسرسائز کر کے اور یہ رول بنائے, یا اگر امپلیمنٹ ہم کرتے ہیں تو پھر اس کی ویٹ بن جاتی ہے. لیکن جناب اسپیکر, ایسا نہیں کہ میں آج اپوزیشن کے بینچز پر ہوں, میں بات کر رہا ہوں. یہ جو پریویلیج بریچ ہے وہ اس ہاؤس کے تمام ممبران کی ہوئی ہے, تمام ممبران کی ہوئی ہے. کیا آپ مجھے الاؤ کریں گے کہ میں اپنے گارڈ کو بلاؤں, میں تقریر کر رہا ہوں اور میری لیڈرشپ کے لیے سلوگن نکالے؟ کیا آپ الاؤ کریں گے کہ ادھر پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ تقریر کر رہا ہو اور اپنے گارڈ کو بلائے اور پولیٹیکل سلوگن کیا جے یو آئی کا ہو, کسی اور پارٹی کا ہو, آج اس کرسی پر اگر یہ بیٹا ہے کل کوئی اور ہو تو یہ تو مچھلی بازار بن جائے گا. یہ ہاؤس, اس کی سینکٹیٹی کدھر گئی؟ یہ ہاؤس کسی پارٹی کا نہیں ہے. یہ ہاؤس خیبر پختونخوا کے 40 بلین کے اوپر کے عوام کا ہے. ادھر ان کی بات ہوگی, ادھر ان کی ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی, یہ ان کے لیے قانون سازی ہوگی. یہ پولیٹیکل سلوگن کے لیے نہیں ہے جناب اسپیکر. اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں, آپ کے علاوہ جس ڈپارٹمنٹ سے وہ بندہ بلانگ کرتا ہے, اس کا وہ جذبات میں آ کر چیف منسٹر صاحب اس نے بلایا, لیکن اس کا فیوچر تو اس نے تباہ کر دیا. اس ڈپارٹمنٹ کی بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. اسپیکر صاحب, اس ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے اس کی بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے انڈر سیول ایکٹ رول کے تحت کہ ایک امپلائی وہ آ کر کسی کے لیے ادھر سلوگن نکالے, چاہے وہ اسمبلی میں ہو باہر ہو, تو ڈپارٹمنٹ سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کوئک ایکشن لے لے, یہ ثابت کر لے یہ انتظامیہ ہے اور یہ اسٹیٹ کی مشینری ہے, یہ کسی کی ذات کی مشینری نہیں ہے. تنخواہ یہ اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے. اس لیے بھی گلا ہے کہ اسی دن میں اٹھ گیا. میں ویسے کوئی میرے لیڈرشپ کے خلاف اگر وہ بول رہے تھے, میرے خلاف بول رہے تھے, اس پر میں اتنا پریشان نہیں تھا. اس کے لیے میں نہیں اٹھا. میں اس لیے اٹھا کہ اس ہاؤس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, تو اگر اس کو سمجھ نہیں, اگر وہ نہ سمجھتے, اگر اس کو رولز کا پتہ نہیں تھا, تو آپ کو تو رولز کا پتہ ہے. اس لیے میں اٹھا تھا کہ اس کو روکو جو بلنڈر ہو رہا ہے. ابھی پوری میڈیا پر, تمام نیشنل میڈیا پر تمام لوگ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ یہ ہاؤس جو ہے اس کی جو پریویلیج وہ ہم نے خاک میں ملائی. اور کس نے ملائی؟ لیڈر آف دا ہاؤس نے اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس. تو ابھی اس رولز کے تحت ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم پریویلیج موشن موو کرے اور آپ اس کو کمیٹی میں پھر ریفر کرے تاکہ ادھر ڈیسیشن ہو کہ اس کا کوئی حل نکل آئے. جناب اسپیکر کی فیوچر میں یہ چیزیں نہ ہو. بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس نے, میں بڑا مشکور ہوں حکومتی بینچز کا بھی اور اپوزیشن کے بینچز کا بھی, کہ اس ہاؤس نے 51 سالہ تاریخ میں, ہماری اس پارلیمانی تاریخ میں, جب سے 1973 کا آئین پاس ہوا, تو 51 سال سے جو رولز ایکٹس بنے ہوئے تھے وہ اس 2 سال کے قلیل عرصے میں تمام کے تمام ہم نے ری وزٹ کیے, نئے ایکٹ لائے, نئے قوانین لائے, اور اپنے قوانین کو اپ گریڈ کر کے ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے گئے تاکہ اس ہاؤس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو. اس کے لیے میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں. پارلیمانی تاریخ بڑی ایک دلچسپ چیز ہے, اور اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اچھیکوں میں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو مانیں, ان کا اعتراف کریں اور ان سے سبق حاصل کریں تاکہ وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ جدید دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے, اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ لیڈر آف ہاؤس کی غلطی ہے, نہ اس گارڈ کی غلطی ہے, یہ اس شیئر کی غلطی ہے کہ میں نے اسے الاؤ کیا. میرے سٹاف نے, اس کی آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, میرے سٹاف نے اسے روک لیا تھا, مگر میں نے جب اسے الاؤ کیا کہ جو کہ اسپیکر کی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ چونکہ اس کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ قانون کا ان کے لیے درجہ رکھتے ہیں, تو اس کو جب پرمیشن ہوگی تو وہ اندر آیا. اب ایک اسٹرینجر کو جب میں نے الاؤ کر دیا اور اس سے وہ غلطی ہوگی, کیونکہ وہ تو ناسمجھ آدمی تھا, اس پہ میں نے ویسے تو کارروائی شروع کر دی ہے, اس میں جو بھی چیز ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا. اور میں کھلے دل سے آپ سے اور اس ہاؤس سے اپنی اس غلطی کے لیے میں معذرت کرتا ہوں, کیونکہ اگر میں اسے الاؤ نہ کرتا ایک ناسمجھ آدمی کو, جس کو اس ہاؤس کی قدر و منزل کا اندازہ نہیں ہے, اور میں اور بھی اس چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتا رہا ہوں. میں نے بعض اوقات جیسے ابھی بچے بیٹھے ہوئے, کل سے انشاءاللہ یہ بھی سارا یہ نیچے والا پورشن خالی ہوگا, جو آفیشلز ہوں گے وہ بیٹھیں گے اور باقی کوئی اگر آئیں گے تو وہ اوپر بیٹھیں گے. میں ان کی ایجوکیشن کے لیے ان کو الاؤ کرتا تھا. آپ سب کے تعاون سے اس سال تقریباً ہم 5600 کراس کر چکے ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, بچے بچیاں, کالجز کے, اسکولز کے, جو ہم نے 1 ڈے ٹور ان کو دیا اس اسمبلی کا, ان کو ایجوکیشن دی کہ یہ اسمبلی کیا ہوتی ہے, اس میں کیسے کام ہوتے ہیں, کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. تو جب آپ بہت زیادہ
इंटरेक्टिव हो जाते हैं सिविल सोसाइटी के साथ, तो बीच में कोई एक आध गलती ऐसी हो जाती है। और मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूँ, आप माशाल्लाह बहुत सीजन सियासतदान है और आपसे हमने बहुत सारी चीज़ों में रहनुमाई ली है इस हाउस की कदर व मंजिलत बढ़ाने में, और आपके तमाम उसके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि आप मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेंगे, और बाकी जो हमारे लीगल वो मेरा काम है वो मैं अपनी साइड पे करूँगा। और इसमें मेरा ख्याल है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इसलिए नहीं बनती कि मैंने उसको अलाउ कर दिया, और मेरे अलाउ करने के बाद वो एंटर हुआ, और चूँकि उसके तो जहन से ऊपर की चीज़ है ये, तो उससे जो गलती होगी उस पर मैं वो देख लूँगा। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने वजाहत की, और ये इस हाउस का सेंस जो भी है, अगर ये कह रहे हैं कि ना हो, ये इस पूरे हाउस का मसला है, मेरा ज़ाती मसला नहीं है, तमाम जो पार्ट ऑफ द हाउस है सबका मसला है, चाहे उस साइड हो चाहे इस साइड हो। अगर ये सब ये ना मूव करना चाहते हैं, अगर ये सारे एग्री है तो फिर हम भी विड्रा करते हैं। लेकिन इस सोच के साथ जनाब स्पीकर कि आपने जिस तरह आपने बात की, 2.5 साल आपने बहुत मेहनत की है, मैं उसको अप्रिशिएट बार बार मैंने किया भी है, जो रूल्स बनाए हैं, जो और काफ़ी स्टेप आपने लिए हैं, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन वो एक एक्शन से आपकी 2.5 साल की जो मेहनत है वो भी ऑन स्टेक हो गई, और मैं सबसे ज़्यादा परेशान भी इस बात से था कि इस हाउस का जो वक़ार है वो मजरू हो तो हम सारे इसका हिस्सा है। तो जो लोग जिनवन लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो वो गलती को डिपेंड नहीं करते, गलती को मानते हैं और इस पर अपोलोजाइज़ करते, तो फिर हमें भी मानना चाहिए, वो ठीक है।